یوں ہی جو شوہر حضرات ہیں وہ اپنی زوجوں کو سمجھائیں تو بڑے پیار اور نرمی سے سمجھائیں. یہ بھی بڑی مصیبت ہمارے درمیان ہے کہ ہاں شریعت نے شوہر کو زوجہ پر حکومت تو عطا فرمائی ہے، لیکن ساتھ ساتھ حکمت کا درس بھی تو دیا ہے. ادعو الی سبیل ربک بالحکمت والموعظۃ الحسنہ، اپنے رب کی طرف دعوت دو، اپنے رب کی طرف بلاؤ حکمت کے ساتھ اور اچھی نصیحت کے ساتھ، پیار سے محبت سے سمجھائیے نا. اب بعض ہمارے بیچارے معاشرے میں رہنے والے زوجہ کو دیکھتے ہیں کہ بس یہ تو اب پیر کی جوتی ہے، گھر گئے اس نے تھوڑا سا کوئی غلط کام دیکھا، موڈ کے خلاف کام دیکھا اور وہ ماں بہن کی گالیاں دھنک کے رکھ دیتے ہیں، بعضوں کا خوب مارتے ہیں اور بولتے ہیں کہ جی ہم تو ان کو ادب سکھا رہے ہیں. بھائی آپ کا ادب سکھانا یہ خلاف سنت طریقے سے ہے. اس نے جو خطا کی ہے شاید وہ کم ہو، آپ جو ظلم و ستم کر رہے ہیں یہ غلط طریقہ ہے. پہلے آپ یہ غور کریں، میں ہمیشہ سمجھانے کی کوشش کرتا ہوں کہ ایک لڑکی اگر آپ کے گھر میں آئی ہے تو پیچھے سے کس ماحول سے آئی ہے یہ بھی تو آپ غور کریں. اسے کس نے ولیہ بنایا ہے؟ ہو سکتا ہے گھر میں تربیت نہ ہو، اب آپ کے پاس اگر آئی ہے تو آپ پیار سے تربیت کریں نا. آپ یہ چاہتے ہیں کہ وہ آئے تو بالکل میرے موڈ اور مرضی کے مطابق اور شریعت کے مطابق زندگی گزارنے لگ جائے اور ذرا سی غلطی ہو تو میں اس کو برداشت نہیں کروں گا، یہ تو غلط چیز ہے. اسی طرح بچوں کو پیار سے سمجھائیں تو پیار سے سمجھائیں. اس میں نے دیکھا ہے بڑا بھائی جو ہوگا بعض اوقات مار کے سمجھائے گا، ڈانٹ کے سمجھائے گا، گالی دے کے سمجھائے گا. والد صاحب بھی اگر سمجھائیں گے اپنے بچے کو تو مار کے ڈانٹ ڈپٹ کے، اور خصوصاً کبھی مہمانوں کے سامنے بچوں کو مت ڈانٹیے، کسی دوسرے کے سامنے ہرگز مت ڈانٹیے. بعض اوقات اس قسم کی ڈانٹ کو بچہ اپنے سینے میں بٹھا لیتا ہے اور یہ بغض بڑے ہونے تک رہتا ہے، اور جب باپ ایک وقت ایسا آتا ہے کہ کمزور ہو جاتا ہے تب لاشعوری طور پہ یہی بغض بچے کو بغاوت پر ابھارتا ہے اور وہ دیکھتا ہے کہ اب یہ باپ اس قابل نہیں ہے کہ مجھے مار سکے، اب یہ خالی خلی ڈانٹ ہے. تو پھر وہ دیکھتا ہے طنزیہ طور پہ مسکراتا ہے، باہر نکل جاتا ہے، پھر وہ باپ کا کہنا نہیں مانتا. حکمت. میں نے ایک دفعہ ہمارے قریبی حضرت تھے، وہ بڑا جلالی تھے اپنے بیٹے کے، ہم سب کے سامنے بہت بے عزتی کرتے تھے. میں نے ان کو تنہائی میں سمجھایا آپ ایسا نہ کریں، آج یہ کمزور ہے اور چھوٹا ہے، کل ہو سکتا ہے یہ بڑا ہو جائے، جوان ہو جائے، طاقتور ہو جائے اور آپ کمزور ہو جائیں. اس وقت اس ذلت کا بدلہ شیطان اس کو دلوانے کی کوشش کرے گا کہ ذہن خراب کرے گا. خیر انہوں نے میری بات نہیں مانی. یقین کیجئے آج وہی بیٹا، میں نے خود یہ منظر اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ اپنے والد کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے باتیں کرتا، سختی کے ساتھ، نہیں احتیاط کرتا، نہیں بات مانتا، پیر در پہ جواب دیتا، ٹھک 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 جواب دیتا. کیونکہ جس وقت اس نفس کو اپنے اوپر والے حاکم سے آزادی کا احساس ہوگا تب بغاوت ضرور جنم لے گی. آپ کتنا کچھ لیں گے، کتنا دبائیں گے کسی کو، کبھی نہ کبھی تو پھر سر چڑھ کے بولے گا نا. بڑی حکمت کے ساتھ، نرمی کے ساتھ، پیار کے ساتھ، محبت کے ساتھ، شفقت سے تبلیغ فرمائیں. یہ ہمارے نبی کا اخلاق. اگر آپ اپنی عادت محسوس کرتے ہیں کہ جس کو بھی آپ سمجھاتے ہیں تو لہجے میں سختی آ جاتی ہے، چہرے پہ کرختگی آ جاتی ہے، سختی پیدا ہو جاتی ہے اور آپ ڈانٹ کے، ڈپٹ کے، ذلیل کر کے، جھڑک کے سمجھاتے ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ آپ نبی کے اخلاق سے بھی بہت دور ہیں. آپ کو بھی نبی کی سنت اختیار کرنے کی بہت شدید ضرورت ہے. اور یہ اعلیٰ اخلاق نہیں، یہ ہے بد اخلاق. اعلیٰ اخلاق نبی کا یہ ہے کہ صحابہ کرام فرماتے ہیں کہ کوئی کتنا ہی غمزدہ کیوں نہ ہوتا، جب وہ نبی کی بارگاہ میں حاضر ہوتا جیسی چہرے پہ نگاہ پڑتی سارے غم بھول جایا کرتا. اسمائلنگ فیس تھا نبی کریم، ہر وقت مسکراتے رہتے. میں بھی یہ کوشش کرتا ہوں کہ کاش یہ عادت آ جائے، لیکن میں بھی بہت غصے والا ہوں. اب تو الحمدللہ میں بہت کنٹرول کرتا ہوں، پہلے تو بہت غصہ آتا تھا. اور کوشش کرتے ہیں کہ مسکراتے رہیں، کہ کوئی مجھے کوئی ہمیں دیکھ کر خوف زدہ نہ ہو، اس کے دل میں ڈر پیدا نہ ہو. جو دیکھے اس کا دل چاہے کہ میں ذرا قریب آ جاؤں، ذرا شفقت والا ہاتھ میرے سر پہ پھیر دیا جائے. یہ میرے مصطفیٰ کی بھولی بھیڑیں ہیں، انہیں محبت کی ضرورت ہے، انہیں پیار کی ضرورت ہے. ایک بزرگ فرماتے ہیں تم لوگوں کے ساتھ نرمی کرو، شفقت کرو. دیکھو اگر تم بلی کی پشت پر ہاتھ پھیرتے ہو تو تمہارے قدموں میں لوٹ جاتی ہے، یہ تو پھر اشرف المخلوقات ہے. تو اس لیے بڑی پیار، نرمی اور شفقت کو اختیار کریں. یہ ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت کریمہ ہے. جب نبی کریم ہجرت فرما کر مدینہ منورہ آئے، سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کم سن بچی تھی. 6 سال کی عمر تھی جب نبی کریم سے آپ کا نکاح ہوا. 6 سال کی عمر.
اور یہ اللہ کے حکم سے تھا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود آپ سے نکاح نہیں کیا، بلکہ خواب میں آپ کو حضرت جبریل نے اور ایک روایت کے مطابق ایک فرشتے نے دکھایا کہ یہ آپ کی زوجہ ہیں، آپ کو ان سے نکاح کرنا. اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم سے آپ کا نکاح سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے ہوا. مدینہ منورہ ہجرت کر کے آئے تو وہ بھی کم سن بچی تھی. کچھ حبشی بچے مسجد نبوی کے باہر کھیل رہے تھے. سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑکی کے پاس گئے، ان کو دیکھنے لگے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم قریب تشریف لائے. اب ذرا ایج ڈیفرنس دیکھیے. نبی کریم 53 سال کی عمر میں تھے جب آپ نے ہجرت فرمائی، اور سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کتنا ایج ڈیفرنس. اس میں ذہنی آہنگی پیدا کرنا انتہائی مشکل کام ہے. کتنا مشکل کام. ایک پختہ ذہن، ایک کمسن بچی. اللہ کا حکم تھا، نبی کریم نے شادی فرمائی، لیکن اب ایڈجسٹ کرنا کتنا مشکل ہے. اب اندازہ کریں سوچ کا اتنا فرق. لیکن قربان جائیے ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم. قریب گئے، فرمایا عائشہ تماشا دیکھنا چاہتی ہو؟ عرض کی جی ہاں. فرمایا اچھا. اپنا دستے مبارک چوکھٹ پر رکھ دیا. سیدہ عائشہ نے اپنی تھوڑی اس طرح رکھی اور آپ دیکھنے لگی. کافی دیر تک ایسا رکھا. پھر پوچھا عائشہ بس؟ عرض کی نہیں، میں اور دیکھنا چاہتی ہوں. فرمایا اچھا اور دیکھ. تھوڑی دیر دیکھتے رہی، پھر پوچھا بس؟ عرض کی نہیں، میں اور دیکھنا چاہتی ہوں. فرمایا اچھا اور دیکھ. تھوڑی دیر بعد پھر پوچھا بس؟ عرض کی جی بس. فرمایا چلو آ جاؤ. کتنے پیارے انداز سے، کتنے شفقت بھرے انداز سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے گھر والوں کے ساتھ سلوک کیا. سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتی ہیں، سیاہ ستہ کی روایت ہے. ایک دفعہ نبی کریم نے مجھ سے فرمایا کہ چلو عائشہ ہم دوڑ لگاتے ہیں. میں نے کہا ٹھیک ہے. کہتی میں نے دوڑ لگائی. میں کمسن بچی تھی، تیز رفتاری سے نبی کریم سے آگے نکل گئی، لیکن یہ سب کے سامنے نہیں تھا، تنہائی میں تھا. کہتی میں آگے نکل گئی. کافی عرصہ گزر گیا، پھر میرا بدن کچھ بھاری ہو گیا. تو ایک دن اسی طرح تنہائی میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عائشہ چلو آج دوڑ لگائے. میں نے کہا ٹھیک ہے. ہم نے دوڑ لگائی. کہتی ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس مرتبہ مجھ سے آگے نکل گئے اور مسکراتے ہوئے فرمایا کہ عائشہ یہ اس ہار کا بدلہ ہے. اب دیکھیں کتنا پیارے انداز سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زوجہ کے ساتھ رویہ فرمایا. سرکار نے فرمایا کہ میں اپنے گھر والوں کے معاملے میں تم سب سے بہتر ہوں. تو اس سے یہ خلق ہمیں حاصل ہوا کہ اپنے گھر والوں کے ساتھ اچھا رویہ رکھنا، محبت کے ساتھ پیش آنا، انہیں بیجا خوف میں مبتلا نہ رکھنا، یہ نبی کریم کی سنت ہے. یہ بھی بتا دوں کمسن بچی تھی، ان کے لیے تماشا دیکھنا جائز. میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ آپ اپنے گھر والوں کو لے کے نکل جائیں تھیٹر کے اوپر اور وہاں پہ اسٹیج کے ڈرامے دکھائیں یا فلم ڈرامے دکھائیں. وہ جائز تھا، ہمارے لیے جائز نہیں. لیکن ذرا جو شوہر حضرات ہیں جو یہاں پر باقاعدہ شادی شدہ بیٹھے ہوئے ہیں وہ، اور جو بعد میں شادی کا ارادہ رکھتے ہیں نوجوان، یہ بھی ذرا اس بات کو غور سے سنیں کہ ہمارا اپنے گھر والوں کے ساتھ رویہ کیسا ہوتا ہے. اس پہ تھوڑا سا اشارہ تو میں کر ہی چکا ہوں کہ ہم بعض اوقات زوجہ کو اپنا غلام، اپنا محکوم سمجھتے ہیں اور اس کے ساتھ بالکل ایسا رویہ رکھتے ہیں جیسے ایک نوکر کے ساتھ رویہ ہوتا ہے.